السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل القمر آن لائن انسٹیٹیوٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نماز کی پہلی شرط کے متعلق جانیں گے، وہ ہے طہارت۔ طہارت سے مراد یہ ہے کہ نمازی کے بدن کا نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے پاک ہونا، نیز نمازی کے لباس اور نماز کی جگہ کا نجاست حقیقی سے پاک ہونا۔ نجاست حکمی کہتے ہیں کہ نمازی کا بے وضو نہ ہونا یا پھر نمازی کا بے غسل نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ ایسے اسباب نہ پائے جائیں کہ جس سے جو وہ شخص ہے وہ بے وضو یا بے غسل قرار پائے گا، تو پھر اٹ مینس وہ شخص نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو ایسے تمام اسباب کو ختم کرنا ضروری ہے، اور نمازی کا غسل اگر واجب تھا اس پر تو غسل کرنا، یا پھر وضو نہیں کیا ہوا تھا اس نے تو وضو کرنا اس پر واجب ہے، تو تبھی پھر وہ نماز کو ادا کر سکے گا۔ نجاست حقیقی کہتے ہیں کہ نمازی کا بدن، لباس اور جگہ کا نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے پاک ہونا۔ نمازی کا بدن، لباس اور جگہ، ان تینوں کا نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نجاست غلیظہ جیسے آدمی، کتے، بلی، گدھے وغیرہ کا پیشاب اور پخانہ، نیز حلال جانور کا پخانہ وغیرہ، اس میں خون وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور نجاست خفیفہ کہتے ہیں حلال جانور کا پیشاب، چیل یا کوے وغیرہ کی بیٹ، مطلب ان میں سے کوئی بھی چیز اگر نمازی کے بدن، لباس یا جگہ پر پائی جائے گی تو اٹ مینس وہاں پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، یا وہ شخص نماز پھر نہیں پڑھ سکے گا۔ اچھا، اب اس کی بھی کچھ مقدار ہے، نجاست غلیظہ اور خفیفہ کہ کتنی مقدار ہوگی تو نمازی نماز پڑھ سکتا ہے، یا پھر کتنی معاف ہے، یا کتنی مقدار میں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس کی تمام ڈیٹیل نجاست کے ٹاپک میں آپ کو مل جائے گا پلے لسٹ میں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں شو کر دوں گی، آپ وہاں سے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کو وضاحت کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی نماز کی دوسری شرط ستر عورت سے متعلق جانیں گے، یعنی کون کون سے اعضاء کا نماز میں چھپانا فرض ہے۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔